یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے یہ اس پہ اہلیان پاکستان کا کنسنسس نہیں تھا. نیشن سٹیٹ مذہبی بنیاد پہ ہوتی نہیں, ریپبلک نہیں کہلا سکتی. ہاں لیکن پارٹیشن تو اسی بنیاد پہ ہوئی تھی, مذہب کی نہیں, بنیاد پہ. پارٹیشن اس بنیاد پہ اگر ہو رہی تھی تو پھر کیبنٹ مشن پلان کیسے کیوں مانا تھا کہ ہمیں پاکستان کی حاکمیت پاکستان کے عوام کے علاوہ کسی اور کے لیے قبول نہیں ہے. آپ نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان میں لیاقت علی خان اور شبیر احمد عثمانی ان دونوں نے جو اقدامات کیے اس کا نتیجہ ہمیں اگلے 40 سال تک بھگتنا پڑا. آئین پاکستان سے قرارداد مقاصد بھی نکال سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس آرٹیکل 239 موجود ہے جو ہمیں 2/3 میجورٹی سے, اور جب بھی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی, آج ہو 100 سال بعد ہو 200 سال بعد ہو, اگر پاکستان کو ایک نیشن سٹیٹ بننا ہے تو قرارداد مقاصد کی کوئی جگہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ابھی کچھ ہی دنوں پہلے فیصل رائس صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا وجاہد مسعود صاحب کے ساتھ. وجاہد مسعود صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک مشہور سیکولر لبرل دانشور ہیں, صحافی ہیں, اور ٹاپک تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن. اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا کہ کس قسم کے دقیق حملے ان لوگوں نے آبجیکٹیوز ریزولوشن پہ کیے ہیں, اور بہت سے اعتراضات انہوں نے کھڑے کیے. ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان سب کو انالائز کریں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس انالیسس کی طرف جائیں, یہ شاید پاکستانی واحد ایسا ملک ہے کہ جو اس طریقے سے سرعام مطلب جو آئین ہے ہمارا, جو سب سے, جیسے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ سب سے سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی جدید ریاست میں, اس کے اتنے بنیادی حصے کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنائیں اور اس طریقے سے اس کے خلاف بات کریں کہ ہم تو اس کو ختم کرا کے رہیں گے. یہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ ایسی بات کریں اور پھر بھی جو ہے آپ کو کوئی نہ پکڑے, ورنہ اگر کسی اور جگہ پہ آپ ایسی بات کریں تو آپ اسٹیٹ کے مجرم قرار پاتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں آج کل کچھ بھی پاسبل ہے. خیر, جو بھی انہوں نے بات کی اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ان کا اعتراض ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر وہ یہ کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ڈاکومنٹ تھا. جی یہ تو ڈاکومنٹ ایسا تھا ہی نہیں اس پہ کنسنسس ہو. کیونکہ جی جب اسے پاس کیا گیا تو اس وقت جو ہے مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے, اور 10 جو غیر مسلم تھے انہوں نے تو اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو اس لیے یہ ڈسپیوٹڈ ڈاکومنٹ ہے. جی تو یہ کیسے جو ہے وہ بنیاد بن گیا ہمارے آئین کی. یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے یہ اس پہ اہلیان پاکستان کا کنسنسس نہیں تھا. چلیں اس کو انالائز کر لیتے ہیں. دیکھیں, اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے جو اعتراضات آبجیکٹیو ریزولوشن پہ کھڑے کیے جاتے ہیں ان کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے تو ایک ہی ڈاکومنٹ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹ جو ہے آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا. ہم انشاءاللہ اس کا لنک بھی جو ہے نیچے دے دیں گے, اور وہ ڈاکومنٹ آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان ڈبیٹس, یہ بیسیکلی وہ ڈبیٹ ہے جو 5 دنوں کی ڈبیٹ ہے, 7 مارچ سے لے کے 12 مارچ تک 1949 میں جو ہوئی تھی. اس وقت اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, انہوں نے جب آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کیا تھا, تو اس کے بعد جو ڈبیٹ ہوئی وہ ساری کی ساری آن ریکارڈ موجود ہے. تو وہ ذرا آپ اس کو تسلی سے پڑھیں تو آپ کو بہت سے حقائق جو ہیں واضح آپ کے سامنے ہو جائیں گے. ہم اس ڈبیٹ کے کچھ حصے جو ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ 7 مارچ کو لیاقت علی خان نے یہ ریزولوشن سب کے سامنے پیش کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اور 9 مارچ کو تقریباً 2 دن جو ہیں یہ جو نان مسلم ممبران تھے انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے اور امینڈمنٹس پرپوز کیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مارچ سے آن ورڈس پھر 12 مارچ تک پھر جو مسلم جو ممبرس تھے انہوں نے اس پہ اپنا رسپانس دیا. سب نے نہیں دیا, لیکن یہ کہ تقریباً وہ 20 سے اوپر مسلمان جو تھے ممبرز وہاں پہ موجود تھے, اور میں سے جو ہے تقریباً 10 سے یا 10-11 جو تھے انہوں نے اس پہ رسپانس دیا. اور پھر بعد میں اس پہ ووٹنگ ہوئی اور میجورٹی ووٹ سے جتنی بھی یہ امینڈمنٹس پرپوز کی گئی تھیں ان سب کو ختم کر دیا گیا, ان کو جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے پاس ہو گئی. اب یہاں پہ جو اعتراض اکثر کیا جاتا ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے جو سیکولرز اور لبرلز ہیں وہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیے نان مسلمز نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا,
تو ہم کیسے اس کو مانیں؟ نان مسلم نے اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ان کا ایکسیپٹ نہ کرنا بنتا تھا، کیونکہ اس کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ سوورینٹی بلانگز اونلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، تو انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا کہ بھی ہمیں آپ ایسے آئین کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جس میں اس گاڈ کا ذکر ہے جس گاڈ کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے سب نے اعتراضات کھڑے کیے تو اس کے بعد جوابات جو دیے گئے ذرا ان کو آپ پڑھیں کہ اس میں کیا جسٹیفیکیشنز دی گئی ہیں. آپ کو واضح نظر آئے گا کہ جیسے اب دیکھیں کہ یہ جو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر رسپانس دیا، اس میں سب سے پہلا رسپانس تو تھا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تھا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے مختلف جو لوگ تھے انہوں نے اپنا رسپانس دیا. اس میں اشتیاق حسین قریشی تھے، انہوں نے اپنا رسپانس دیا. پھر ڈاکٹر محمود حسین تھے، پھر نور احمد ہیں، انہوں نے رسپانس دیا. پھر بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ تھی جنہوں نے اس پہ رسپانس دیا. پھر مسٹر نذیر احمد خان تھے، ڈاکٹر عمر حیات ملک تھے، عبدالرب نشتر تھے. اس طرح کے جو لیڈران تھے مسلم لیگ کے، ان سب نے اس پہ اپنا رسپانس دیا. اور اب دیکھیں گے اس رسپانس میں کہیں پر بھی ان لوگوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ دیکھیں جی یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو ہم مانتے نہیں، یہ تو ذمی ہیں اور ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہم بنا کے رکھیں گے. یہ سب لوگ جو تھے یہ ایجوکیٹڈ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے تھے کہ نان مسلم جو ہیں ان کے کنسرنز ہوں گے. سب نے دیکھیں جتنے بھی یہ رسپانسز آئے ہیں سب نے سٹارٹ یہاں سے کیا کہ ہم اپنے جو بھائی ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں ان کے کنسرنز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے کنسرن ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنے گا اگر اسلام کو بنیاد بنایا جاتا ہے. تو سب نے جو ہے دلائل دیے ہیں کہ اسلام کی تو ایک بڑی زبردست روایت رہی ہے اس حوالے سے، ہماری تو ٹریڈیشن ہی یہ رہی ہے کہ ہم نے سب سے بڑھ کر جو ہے نان مسلم کا خیال رکھا ہے. تو یعنی یہ رسپانس تھا سب کی طرف سے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات جو نان مسلم ممبران کی طرف سے آئی تھی بہرحال وہ آنا بنتی تھی، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ بھئی ہم تو تحریک اسی بنیاد پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو پاکستان حاصل ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. تو یہ تو ایسا نظریہ ہے کہ جس سے ہم جو ہے واپس نہیں ہو سکتے. ظاہر بات سب نے جواب دینا تھا، سب جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے ان مسلمانوں کو کہ جن کو یہ لیڈ کر کے یہاں تک لے کے آئے تھے. یعنی پاکستان بن گیا ہوا ہے نا، 1947 میں پاکستان بن گیا ہوا ہے اور 1949 میں جو ہے یہ بحث ہو رہی ہے. تو یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اسی مقصد کے لیے ہم نے ساری تحریک چلائی تھی، اسی وجہ سے لوگوں نے ہماری بات پر لبیک کہا تھا اور یہاں تک بات پہنچی اور پاکستان بنا ہے. تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بات نہ کریں یا اسلامی اسٹیٹ جو ہے اس کو بنانے کی کاوش نہ کریں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں جو اسلام نے طے کیے ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے. تو یعنی یہ ڈسپیوٹڈ ڈاکومنٹ پر کیسے ہو گیا؟ جنہوں نے نہیں مانا وہ نان مسلم تھے، انہوں نے ویسے بھی نہیں ماننا تھا. اصل بات یہ ہے کہ میجورٹی جو تھی جو مسلمانوں کی تھی انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا اور یہ جو ریزولوشن تھی وہ پاس ہوگی. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہی ریزولوشن جو تھی اس کے بیس پہ پھر آئین بنے اور پھر خاص طور پہ 1973 کا آئین بنا تو اس کو تو سب پارٹیز نے مانا، اس پہ کنسنسس ہوا. تو یہ بات کہنا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ بالکل بھی بات جو ہے یہ لاجیکل نہیں لگتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا ان کا اعتراض ہے اور وہ وہ گھسا پٹا اعتراض ہے جو تمام لبرلز اور سیکولرز کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی اصل تو ہم مانیں گے قائد اعظم کی جو اسپیچ تھی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو انہوں نے کی تھی 11 اگست کو، تو اس کو ہم مانیں گے صحیح طریقے سے. اب وہ 11 اگست کی ایک ہی اسپیچ ہے اور یہ خود لبرلز اور سیکولرز جو ہیں ان کے اندر جو کچھ ساری باتیں حق بات کرنے والے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ لے دے کے آپ کے پاس اس پورے عرصے میں صرف یہی ایک اسپیچ ہی بچتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ دستور ساز اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے دیٹ واز دی آفیشیل پالیسی اسٹیٹمنٹ. اور اس اسپیچ کا بھی ایک تناظر ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے. ڈاکٹر اشتیاق احمد جو کہ جنا بک کے آتھر بھی ہیں وہ اس پہ بڑا واضح جو ہے ایک موقف اپنا رکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا تناظر تھا جس میں قائد اعظم کو یہ بات کہنا پڑی. ورنہ قائد اعظم نے کہیں پہ بھی جو ہے یہ بات نہیں کی کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. اور یہ خود جو سیکولرز اور لبرلز جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. وہ ایک ہی ہے کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز. وہ وہاں پہ ایک ڈیکوریٹو قسم کی اسپیچ تھی اور اس کی بیک گراؤنڈ میں نے بتائی ہے ایک اور بندے کو
35 ملین اگر وہ وہاں سے انڈیا سے نکال دیتے مسلمان تو پاکستان کرش ہو جاتا اس کے ویٹ کے اندر. یہاں سے تو صرف 6 ملین جاتے نا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے کاؤنٹ کر کے 6.5 ملین, بٹ وہاں سے تو 35 ملین آنے تھے. So قائد اعظم was a very realistic man also, that Pakistan would be untenable. How will it afford to feed, house, clothe as many people as the population of Pakistan? 70 million تھے پاکستانی, 42 million in East Pakistan and 33 million in ویسٹ پاکستان. تو 35 ملین میں سے 5 ملین چلے جاتے ایسٹ پاکستان کو بہار سے اور اس طرف سے, باقی تو ادھر ہی آنے تھے نا جیوگرافکلی اور زبان کے حوالے سے ویسٹ پاکستان میں. تو جتنی پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن ہے اتنے اور آ جاتے, تو کہاں سے فیڈ کرتے, یہ کہاں ان کو ہاؤس کرتے, کتنے ہندوؤں کو بھگا دیتے اور ان کی پراپرٹیز کو کیپچر کر لیتے. So it was not the arithmetic which suited Pakistan. So 11th August is a very practical speech to convince the Indian government that do not force the Muslims out. لیکن پتہ نہیں کیوں وجاہت مسعود صاحب نے پھر دوبارہ سے اسی کو ریفر کیا, جی ہم تو اسی کو مانیں گے, وہی ہمارے لیے جو ہے وہ اصل میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہماری وہ ہے. کیسے وہ ہے؟ وہ تو قائد اعظم کی ایک سپیچ تھی اور ایک خاص کانٹیکس میں وہ سپیچ تھی, اس کو کیسے آپ مان رہے ہیں؟ اور جس پہ مسلمانوں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کا کنسنسس ہوا ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی وہی گسا پٹا جو ہے ایک مسئلہ کہ جی قائد اعظم جو تھے وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اسلامی اسٹیٹ بنے, بلکہ وہ تو جو ہے مطلب اس طریقے سے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات ہی نہیں چاہتے تھے, کیونکہ انہوں نے کیبنٹ مشن پلان بعد میں ایکسیپٹ کر لیا تھا. نیشن اسٹیٹ مذہبی بنیاد پہ ہوتی نہیں, ریپبلک نہیں کہلا سکتی. ہاں لیکن پارٹیشن تو اسی بنیاد پہ ہوئی تھی, مذہب کی نہیں, بنیاد پہ. پارٹیشن اس بنیاد پہ اگر ہو رہی تھی تو پھر کیبنٹ مشن پلان کیسے کیوں مانا تھا؟ اگین بار بار اس پہ جواب دیا جا چکا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بات کو پیٹتے رہتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے بہت ہو گیا, اتنی دفعہ اس کا جب جواب دیا جا چکا ہے تو اب دوبارہ سے اس کی بات کرنا بنتی نہیں ہے. کیبنٹ مشن پلان اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایکسیپٹ کیا تھا کیونکہ اس کے اندر آپٹ آؤٹ کلاز موجود تھی. 10 سال کے بعد یہ طے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی پرومس جو ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اپنی ریکویسٹ پٹ اپ کر سکتا ہے, اور اگر اس کے پاس میجورٹی ووٹ موجود ہے تو وہ وہاں سے علیحدہ ہو جائیں گے اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا لیں گے. تو یہ وہ بات تھی جو کہ قائد اعظم نے دیکھی تھی, اس کی وجہ سے کیبنٹ مشن پلان کے اوپر وہ ایگری کیے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جواہر لال نہرو کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ بات آئی کہ جی ہم جب چاہیں گے بعد میں اس کو چینج بھی کر لیں گے, تو اس بات کو پھر بنیاد بنا کر قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس سے جو ہے قطع تعلقی کر لی تھی اور کیبنٹ مشن پلان میں دوبارہ وہ نہیں گئے, اور وہی جو سیپریٹ ہوم لینڈ کی ایک اسٹرگل تھی اسی کو لیڈ کر کے پھر آگے بڑھے. تو یہ سارے حقائق ہیں. اب اس پہ یہ بات کہنا جی دیکھیں جی وہ تو قائد اعظم جو تھے وہ تو ایک نیشن اسٹیٹ چاہتے تھے, اور یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں. اب اگر اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں تو بار بار وجاہت مسعود صاحب جو ہیں اس بات کو ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کہ ہم تو جو ہے ایک نیشن اسٹیٹ چاہتے تھے, اور جو بھی مسلمان تھے وہ نیشن اسٹیٹ چاہتے تھے, جبکہ جو ہے یہ 2 لوگوں کی سازش ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ اسلامی اسٹیٹ بن گئی. اچھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. یہ 2 لوگ کون ہیں جس کا ذکر بار بار ہوا اور جس کا بڑا مذاق بھی انہوں نے اڑایا, ان میں سے ایک شخص کا, ایک تو لیاقت علی خان صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو خاص طور پہ یہ پورا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ مطلب ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ تھا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی طرف, کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کا مذاق بھی اڑایا گیا. ٹھیک ہے, کچھ تو باتیں ایسی ہیں جن کا جواب اب دینا مناسب ہی نہیں ہے, جیسے ان کے خوابوں کا جو ہے مذاق اڑایا گیا. ابھی ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے کہ خواب جو ہیں ان کی وہ حقیقت ہوتی ہے, لیکن اس طریقے سے کسی کی بات کا مذاق اڑانا یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے. تو خیر اس کو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کلیم کو ہی دیکھ لیتے ہیں جو یہاں پہ کھڑا کیا گیا کہ دیکھیں یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے یہ سازش کی اور پاکستان جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا, ورنہ تو جو ہے پاکستان نے ایک نیشن اسٹیٹ بننا تھا, ایک ریپبلک بننا تھا. آپ نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان میں لیاقت علی خان اور شبیر احمد عثمانی ان دونوں نے جو اقدامات کیے اس کا نتیجہ ہمیں اگلے 40 سال تک بھگتنا پڑا. تو اگین
دوبارہ سے اسی ڈاکومنٹ کی طرف جائیں جس کا میں نے آپ کو ابھی ریفرنس دیا ہے. یہ جو ڈیبیٹس ہیں, یعنی یہ جو سارا سیشن ہوا ہے 5 دنوں کا, اس کے اندر کیا ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے, ایسے کوئی جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا. اس میں آپ دیکھیں کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے تو ایک اسپیچ کی ہے, ہاں ٹھیک ہے. لیاقت علی خان نے جب اس کو ریزولوشن کو پیش کیا تو انہوں نے بھی اسپیچ کیا, اور ایک اسپیچ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کی ہے. لیکن اس کے بعد جو باقی ساری اسپیچز ہیں وہ کدھر لے کے جائیں گے آپ؟ وہ جو سارے ممبران تھے جنہوں نے دلائل دیے اور جنہوں نے جن سب نے جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کو سراہا, اس کو انڈورس کیا, وہ کیا سارے مطلب عقل سے پیدل لوگ تھے؟ مطلب بڑی عجیب بات کی جا رہی ہے. اچھا پھر جو ہے ایک جو یہاں خاص طور پہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم بالکل یعنی وہ بدھو تھے اور وہ معاذ اللہ جو ہے یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کے چکر میں آ گئے. یعنی یہ بات سوچی بھی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو اتنا جہاندیدہ شخص ہے اور جو سارے اس وقت کے جو معاملات ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہے, وہ ایک مولوی کی باتوں میں آ گیا اور اس طریقے سے جو ہے اس کو گمراہ کر دیا ایک مولوی نے. جبکہ باقی جو سب لوگ ہیں جو کہ مسلم لیگ کے رہنما تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کی کوئی جو ہے ان کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. تو یہ ساری ڈیبیٹس آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے اندر جو ان سب نے تقاریر کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے 7-8 یہ 2 دن تو جو نان مسلم اور تقریباً 9th کو بھی یہ جو نان مسلم سے انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں اور اس پہ جو ہے اپنی امینڈمنٹس پیش کی ہیں, اور اس کے بعد پھر ساری اسپیچز جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں. اور اس میں صرف جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نہیں تھے جنہوں نے اسپیچ کی تھی, بلکہ اور بہت سے میں نے جو ہے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ اور کتنے رہنما تھے جنہوں نے اس پہ اسپیچ کی. تو بہرحال یہ ایک مفروضہ گھڑا گیا ہے کہ جناب یہ صرف 2 لوگوں کی سازش تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ بالکل بھی عبث بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اپنی جو منافقت ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ, اور میں اس پہ داد دینی چاہیے فیصل برائز صاحب کو کہ انہوں نے بھی ایسے چبھتے ہوئے کویشچنس پوچھے کہ ان کی جو ہپوکریسی ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی. جیسا کہ یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک طرف تو آپ جو ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک عام پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے تو بجاز مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور خود آئین کی جو سب سے بنیادی جو شق ہے یعنی 2A ہے یا سب سے بنیادی حصہ ہے اس کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور جو آئین کا پارٹ ان کو پسند نہیں ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ایک اصول پسند انسان کہاں کھڑا ہو؟ ایک اصول پسند انسان کو اس موقع پہ پاکستان کے دستور اور پاکستان کے لوگوں کے حق حاکمیت کے ساتھ اس بنیاد پہ کھڑے ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت یا حمایت, دونوں صورتوں میں اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کرنا ہے ڈی فیکٹو, اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم ایک جرم سمجھتے ہیں. تو یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اچھا پھر جب ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ آئین سے ماورا بھی کسی پرنسپل کو حق سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں صحیح, اور وہ جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جتنا جو ہے آئین کے اندر انڈورسڈ ہے میں اس کو بالکل جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ آئین کے ایک بڑے بنیادی حصے کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر آئین کے مطابق نہیں آئے تو میں ان کی مخالفت کروں گا. تو یہ کیا بات ہے؟ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی اپنی ویلیوز اس کے علاوہ بھی ہیں. ہیومن رائٹس فریم ورک, اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ جی تو پھر جو ہیومن رائٹس سے متعلق جتنی بھی شقیں ہیں آئین کی, اس کو اگر کوئی انٹرپریٹ کرے گا تو اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی تو اختلافات ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ جی اسلام کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اس میں کیونکہ اختلاف ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کو ہم سیٹل نہیں کر سکتے, اس لیے اسلام کو جو ہے وہ تو اس اسٹیٹ کا یا اسٹیٹ افیئرس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے تو یہ اعتراض جو ہے وہ ہیومن رائٹس والوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں ان کو جو انٹرپریٹ کرنے والے ان میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں جی یہ فرق ہے اس میں, اس حوالے سے انٹرپریٹ کرنے کے لیے ایک آئینی ادارہ موجود ہے, وہ ہے سپریم کورٹ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسلام سے متعلق معاملات ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھی ایک
آئینی ادارہ موجود ہے وہ ہے فیڈریشن کورٹ. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تو وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے, نہیں وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو. اچھا، آپ اس میں پھر کیا فرق کریں گے کہ جب ہم اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز اسلام سے مذہب سے ماورا نہیں ہوگی، تو پھر ایک دفعہ ہمارے خیال میں پاور علماء کے پاس جاتی ہے، کیونکہ پھر تشریح انہوں نے کرنی ہے اسلام کی، مذہب کی. اسی طرح آئین کی تشریح یا انسانی حقوق کی تشریح وہ بھی تو کسی اور نے ہی کرنی ہے نا، آئین خود تو نہیں کرے گا. نہیں اس میں فرق تو وہ کیا ہے؟ آئین کے اندر یہ اختیار جو ہے آئین کی تشریح کا یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے. فیڈرل شرعی عدالت جو ہے کیا یہ آئینی بندوبست نہیں؟ اس لیے کہ اس میں ملزم جو ہے وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، اس میں جج غیر مسلم نہیں ہو سکتا. یہ ڈسکریمنیشن نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ایک آئینی ادارے کو مان لیا کیونکہ وہ ان کی منشا کے مطابق چلتا ہے، اور دوسرے آئینی ادارے کو نہیں مان رہے. یہ کیسی منافقت ہے؟ یعنی اس طریقے سے تو معاملات نہیں جو ہے نا آپ پیش کر سکتے کہ ایک ہی آئین کے ایک حصے کو آپ مانتے ہیں دوسرے حصے کو نہیں مانتے. پھر اسلامی عدالتی کونسل جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی کہ جی یہ تو اس کا تو وجود ہی ڈسپیوٹڈ ہے، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی وہ تو ہے نا، ایک آئینی ادارہ موجود ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا اپنا موقف ہے، آپ بیان کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو کہیں کہ آئین کو ہم نے لے کے چلنا ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور دوسری طرف آئین کی جو شکیں آپ کے منشا کے مطابق نہیں ہیں آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ کیسی منافقت ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرارداد مقاصد اور آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کے خلاف جو غصہ ان کے اندر موجود ہے. آپ یہ ملاحظہ کیجئے کہ کس طریقے سے وہ ایک اعلان جنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف، اور علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اگر میجورٹی آ گئی تو ہم تو اس کو چینج کر کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی، اور اگر ہم نے ایک نیشن اسٹیٹ بننا ہے تو آبجیکٹیو ریزولوشن کی کوئی جو ہے جگہ نہیں ہے آئین کے اندر. آئین پاکستان سے قرارداد مقاصد بھی نکال سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس آرٹیکل 239 موجود ہے جو ہمیں 2/3 میجورٹی سے، اور جب بھی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی، آج ہو 100 سال بعد ہو 200 سال بعد ہو، اگر پاکستان کو ایک نیشن اسٹیٹ بننا ہے تو قرارداد مقاصد کی کوئی جگہ نہیں. ہم کیوں آپ کی بات مان لیں؟ آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کے معاملات کو ڈکٹیٹ کرنے والے؟ پاکستان کو جو بنایا گیا ہے وہ پاکستان موومنٹ کے ذریعے سے بنایا گیا ہے. پاکستان موومنٹ کے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، چاہے وہ قائد اعظم ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر دیگر جو مسلم لیگ کے رہنما ہیں، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ ہیں، یا ٹھیک ہے آپ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو تو نہیں مانتے نہیں نا کہ وہ فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہیں، تو باقی جو سب لوگ ہیں، عبدالرب نشتر ہیں، اور یہ سب لوگ جن کا ذکر میں نے کیا، وہ سب جو ہیں انہوں نے ایک ہی ایشو کے اوپر یہ تحریک چلائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے، اور جب وہ ہمیں مل جائے گا تو ہم اس کے اوپر اسلام کا حکم نافذ کریں گے، اسلام کی حکومت نافذ کریں گے. تو یہ بات جو ہے آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہ، اور اس کے بالکل خلاف آپ جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات بالکل واضح ہے کہ تاریخ تو یہی ہے اور یہی رہے گی، اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. آپ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ لوگ جو تھے اسی مقصد سے وہ کھڑے ہوئے، اسی وجہ سے انہوں نے تحریک چلائی، لاکھوں لوگوں نے اسی وجہ سے ان کی بات پر لبیک کہا اور اپنے گھروں کو چھوڑا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں. اصل جو ہے ان کا حق ہے کہ ان کے منشا کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے. آپ کا تو حق ہے ہی نہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اور لبرل بنیادوں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ آپ اور جو فیصل وڑائچ صاحب ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، وہ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسری ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک آئین کے اندر ایک گرانڈ نارم بھی ہوتا ہے، اور یہ تھیوری جو ہے وہ جو لیگل بیک گراؤنڈ رکھنے والے وہ جانتے ہیں کہ ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسا پارٹ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ باقی اس کے پارٹس کیسے مرتب ہوں گے. تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ایون 2/3 میجورٹی سے بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. یہی اصول ہے. اور اس میں جو آسما جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پاکستان ایک کیس تھا جو PLD 1972، اس کیس کے اندر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا جو گرانڈ نارم ہے جسے چینج نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ آبجیکٹیوز ریزولوشن ہی ہے. لیکن چلیں اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، ابھی اتنا کافی ہے کہ جو بھی اعتراضات کھڑے کیے گئے ہیں اس کی حقیقت آپ کے سامنے میں نے کوشش کیا کہ کھل جائے. اس کو آپ ضرور دیکھیں، انالائز کریں، دونوں طرف کے دلائل کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کی کیا بنیاد ہے. جزاکم اللہ خیر.